إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، اس دین پر چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ بنایا۔ زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں، ہمارے جتنے بھی حالات ہیں، ہمارے جو بھی مسائل ہیں اور شب و روز کے جتنے ہمارے سامنے تقاضے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک بات جب ذہن میں یہ مضبوطی کے ساتھ رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو دنیا میں بسنے والے جس طرح کے حالات میں بھی مسلمان بستے ہیں، ہر طرح کے حالات میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام اپنے دین کے تئیں کیسا موقف رکھتے تھے
کہتے تھے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا دین ایسا دین ہے، ہمارے دین میں ہمیں طہارت کے، استنجا کے، بول و بازار کے بھی مسائل بیان کر دیے گئے۔ ہمیں طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، ہمیں طہارت تک کے مسائل بیان کر دیے گئے۔ جب یہ کنسپٹ رہتا ہے کہ ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ کے نام سے موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ یہ سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ ہم نے آپ نے طے نہیں کیا ہے، یہ رب العالمین نے اپنی طرف سے طے کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، 13 سالہ دور مکہ میں آپ نے نبوت، رسالت، دعوت کا اور سخت ترین، سنگین ترین حالات میں گزارا ہے۔ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسے حالات تھے آپ کے؟ اللہ کے گھر کعبہ میں، بیت اللہ الحرام میں اور اس کے آس پاس میں 360 بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے، اور ان 360 بتوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے اندر بدلتے ہوئے حالات میں جب مکہ کے مشرکین نے بتوں کو لا کر کے آباد کر دیا اور بت پرستی اور وثنیت شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو صورتحال یہ تھی کہ کعبہ کے اندر اور کعبہ کے ارد گرد 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی گردن پر لا کر کے اوجھڑی ڈال دی جا رہی ہے۔ مکہ کے دور کے جو حالات تھے وہ اتنے سنگین تھے کہ بیان کرنا اور سننا یہ بہت اہم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور مسلمانوں کو اس پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں، جب مکی دور تھا آپ کا اور آپ ایک اسلامی ریاست کے حاکم اعلیٰ نہیں بن گئے تھے، جو یثرب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں وہ ریاست قائم ہوئی تھی، اس وقت کیا حالات تھے؟ اس وقت بہت سخت حالات تھے۔ ایسے حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ظلم و ستم کی انتہائیں سہتے ہوئے آپ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، ہمیں جہاد کا حکم کب ملے گا؟ تو آپ انہیں تسلی دیتے تھے، آپ انہیں سمجھاتے تھے، آپ پچھلی قوموں میں ایمان والوں کے حوالے دیتے تھے، آپ حوالے دیتے تھے کہ پہلی قوموں میں ایسے ایسے لوگ تھے جو اپنی توحید کی حفاظت اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے قربان کر دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مکہ میں سمجھاتے تھے، آپ سمجھاتے تھے کہ دیکھو پہلے لوگوں میں اتنے سنگین حالات ہوتے تھے اور انہیں گزرنا پڑتا تھا کہ ان کے سر پر انہیں گڈھا کھود کر کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، ان کے سر پر لوہے کی آری لگا دی جاتی تھی، چیر دیا جاتا تھا، اور ان کے جسم کے اندر، گوشت کے اندر لوہے کی کنگھیاں گھسا دی جاتی تھی اور گوشت نوچے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں لیکن وہ ایمان پر اپنے جمے رہتے تھے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہتے تھے۔ آپ نے مثال کیوں دی؟ آپ نے یہ مثال ان کے سامنے کیوں رکھی؟ اس لیے یہ مثال رکھی کہ پہلی بات تو یہ کہ توحید کی حفاظت ایک مومن کے لیے سب کچھ
سب کچھ داؤں پر لگانے کے بعد بھی پہلا مسئلہ ہے، اولین ترجیح ہے، وہ توحید کی حفاظت کریں گے، ان کی بوٹی بوٹی مار دی جائے، ان کو جلا دیا جائے، انہیں لوٹ لیا جائے، انہیں ڈپورٹ کر دیا جائے، وطن بدر کر دیا جائے، سب کچھ کر دیا جائے، وہ گوارا کر لیں گے، لیکن توحید سے دستبردار ہونا، توحید سے چھوڑنا وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ کی نصیحت کا مطلب یہ کہ جتنا بھی ظلم و جور مکہ کے ظالم، مکہ کے پاورفل لوگ ہمارے اوپر کرتے ہیں، ہمیں توحید کی حفاظت کرنی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے جہاد کا، جب تک اللہ تعالی ہمیں حکم نہیں دے گا جہاد کا، اس وقت تک ہم ان دشمنوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم اہل الحدیث اپنی عبادتوں میں ایک ایک مسئلے میں سنت اور حدیث ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے ہی سماج کے حالات، سیاسی حالات، ملکی حالات، علاقائی حالات، جن حالات میں بھی مسلمان جیتا ہے، ہم جیتے ہیں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ان حالات میں بھی موجود ہے۔ ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے حالات میں، موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جن کی نظر ہے سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ پر، اور جو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب اسوہ حسنہ ہے تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے، صرف حج روزہ زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، صرف گھر کے ماحول کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جن حالات اور جن ممالک اور علاقے میں جس طرح کی صورتحال اور پوزیشن سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں بھی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ یہ جب ہمارا کنسپٹ کلیئر ہوگا، اور کسی نوجوان، کسی پڑھے لکھے، کسی بزرگ کو، کسی مرد و عورت کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر طرح کے حالات میں نمونہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھ سکیں، ہو سکتا ہے ہم تطبیق نہ دے سکیں، ہو سکتا ہے ہم یہ نہ طے کر سکیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو نمونہ اپنے سامنے رکھیں کہ مدنی زندگی کو نمونہ اپنے سامنے رکھیں، ہو سکتا ہے ہم لوگ نہ طے کر سکیں، لیکن جو لوگ ہمارے علماء ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے، کیا وہ بھی نہیں طے کر سکتے کہ ہمارے حالات اور ہماری اس طرح کی زندگی اور پوزیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا اسوہ حسنہ نمونہ ہے، کس طرح ہمارے لیے آپ نمونہ ہیں؟ وہ تو طے کریں گے۔ ہر آدمی اگر یہ سوچے گا، یا ہم میں کے کچھ نوجوان اگر یہ سوچیں گے کہ ہمیں فلاں زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا چاہیے، فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو آج ہمیں اختیار کر لینا چاہیے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، ہمارے وہ بھائی کون ہیں، ہمارے وہ عزیز کون ہیں، ہمارے وہ نوجوان کون ہیں، کیا وہ دین کے ایکسپرٹ ہیں، کیا ہمارے وہ علماء ہیں، کیا ہمارے وہ انبیاء کے وارث ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کرنے کے بعد اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دیا ہے، اور وہ انبیاء کے وارث اور جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے اور اسی کی روشنی میں قوم اور ملت کو، مسلمانوں کو، کمیونٹی کو رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے؟ اگر الگ الگ ذہن اور الگ الگ رائے رکھنے والے رائے بناتے رہیں گے، رائے دیتے رہیں گے، تو قوم الجھتی رہے گی، بستی کو لوگ الجھتے رہیں گے، نوجوان الجھتے رہیں گے، جب تک یہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کی زندگی، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے ماحول، ہر طرح کی سماجی سیاسی صورتحال میں آپ وہاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور آپ کا نمونہ ایسے حالات میں وہ طے کر کے ہمارے لیے بتائیں گے جو ان کے اصل وارث ہیں، ان کے اصل وارث علماء ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جب فتنے آتے ہیں، فتنے تو عوام کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کم علموں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، علماء پہلے خبردار ہو جاتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں،
ہمارے علماء کی رائے صحیح تھی اور ہم جب تک ان کی رائے سے الگ رہے ہم غلط رہے. یہ بات میں سمجھ میں آتا ہے. کبھی کبھی فتنہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عقل والوں کی عقل نہیں کام کرتی. چھپ رہنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء کون سی گائیڈ لائن ہمیں دے رہے ہیں, انتظار کریں. جیسے کبھی کبھی حالات ایسے آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کا انتظار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بہت موٹی سی بات ہے. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات اور مسائل آتے تھے اور آپ انتظار کرتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات میں ہمارے لیے وحی بھیجے, اور کیا وحی بھیجتا ہے, کیا ہدایت بھیجتی ہے, اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے. ہم نے آج کچھ سنا, ہم نے آج کوئی فیصلہ دیکھا, ہم نے آج کچھ ایک بدلتی ہوئی صورتحال کچھ سنی اور دیکھی, اور ہم فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں, چپ رہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون سا نمونہ چھوڑا ہے جس نمونے کو ہمارے علماء بیان کریں گے. آج ہمارا ملک, اپنا وطن, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مذہبی منافرت کے ماحول میں ایک بڑا طبقہ اس میں انوالو ہو کر کے یہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, انہیں صحیح سمجھ دے. لیکن ہمیں ایک سنت اللہ کی سمجھنی ہے. ایک سنت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کام ہمیشہ کرتے رہیں گے, ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کبھی کوئی دور ایسا خالی نہیں رہا, نہ رہے گا کہ ایک بڑی تعداد کفار کی اپنا پاور, اپنی دولت, اپنے سورسز اسلام اور اسلام کی راہ کو پر چلنے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے یہ کام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا ایمان ہے, ہمارا پورا یقین رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام کرتے رہیں گے وہ لوگ جو لوگ کفر پر ہیں, اسلام کی دشمنی پر ہیں, اسلام کی راہ پر اور اسلام کی پر چلنے سے اور اسلام میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے سارے سورسز لگاتے رہیں گے, ایک طبقہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا, انہیں بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ سچائی جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے, اس ایمان کے حوالے سے ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ سچائی مانیں کہ اسلام کی راستے سے روکنے کا کام چلتا رہے گا, ایک طبقہ اپنا یہ کام کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے لیے عام بات ہے, اوپن ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جتنے سورسز لگائیں گے, سارے سورسز لگانے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو رزلٹ آئے گا وہ حسرت و افسوس کا ہی ہوگا. اللہ کی راہ سے اللہ کے بندوں کو یہ سورسز اور پاور استعمال کر کے روک نہیں سکیں گے. جتنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ کی مشیت میں کوئی دخل دینے کا پاور نہیں رکھتا. تو یہ ایمان ہو, حسرت کے سوا انہیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے آپ کہہ دیجئے ان سے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے جو روڑا بنے ہوئے ہیں, سد سبیل کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے رک جاؤ, چھوڑ دو یہ کام, باز آ جاؤ اس طرح کے عمل سے اور حرکتوں سے. اب تک جو تم نے کیا ہے اگر تم باز آ گئے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ ان کے لیے بھی ہے, ہر دور کے ظالموں کے لیے ہے, آج کے دور کے بھی ظالموں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی بندے ہیں اس کے, وہ چاہتا ہے کہ ظلم کی راہ پر چلنے والے, ایمان والوں کو ستانے والے, ایمان اور اسلام کی راہ پر میں روڑا بننے والے, ان کے تعلق سے آج بھی اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتا دو کہ رک جاؤ, باز آ جاؤ, یہ کام چھوڑ دو.
اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تم کو. توبہ کر لو, ستاؤ مت. اپنے لیے فریڈم ڈھونڈتے ہو تو اسلام بھی فریڈم دیتا ہے. اسلام کبھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اسلام میں لانے کے لیے کسی کے اوپر جبر کیا جائے, زور ڈالا جائے, پاور کا استعمال کیا جائے. حکومت ہو تو حکومت اپنے اقتدار کا استعمال کرے. لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں لانے کے لیے کوئی زور و زبردستی نہیں. جس فریڈم کی بات تم کرتے ہو اس سے زیادہ فریڈم کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آزادی ہو. اور دین اسلام یہ دین حق ہے, یہ دین حق ہے, یہ دین آسمانی ہے, یہ دین ربانی ہے, یہ فطری دین ہے, یہ نیچرل مذہب ہے. اس مذہب پر بھی لانے کے لیے, آسمانی ہدایت پر بھی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زور و جبر کی اجازت نہیں دی ہے. تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے جبکہ وہ حق پر ہیں. اسلام کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے کہ اسلام پہ لانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی, کوئی پاور استعمال نہیں کیا جائے گا, چاہے جیسا پاور حاصل ہو مسلمانوں کو. جو لوگ غیر مسلم ہیں, اپنے دین, مذہب اور دھرم پر ہیں, ان کو دین اسلام پیش کیا جائے گا اور یہ سچائی اور فطری دعوت پیش کی جائے گی. وہ قبول کریں, یہ ہدایت پیش کی جائے گی تو بہت اچھی بات ہے. ان کی دنیا کے لیے بھی خیر ہے اور آخرت کے لیے بھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں جا کر کے اعلان کرتے تھے کہ لوگوں, ایک سے زیادہ, ایک کے ساتھ بہت سے معبودوں کی عبادت کرنے والے سنو, ایک اکیلا اللہ معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ جتنوں کی عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب باطل ہے. آ جاؤ اس عقیدے پر, آ جاؤ اس مذہب پر, آ جاؤ اس فطرت پر جس فطرت پر تم پیدا کیے گئے ہو. تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا اقتدار بھی دے گا. تمہارے ہاتھوں میں آج اقتدار ہے تو کہاں اسلام میں آنے کے بعد اللہ تمہارا اقتدار چھینے گا. یہ دعوت ان کے لیے بھی تھی, یہ دعوت آج بھی سارے غیر مسلموں کے لیے ہے کہ سنو, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے تمہیں لا الہ الا اللہ سے دی جانے والی دعوت اور عقیدے پر آنا ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ظلم اور جور اور انتہائی حد کی درندگی کے ظلم کے بیچ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ ایمان لے آتے کہ نہیں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارا رب ایمان لاتا تو سب ایک ہو جاتے, سب ایمان والے ہو کر کے ایک جماعت ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمائش میں رکھا ہے, ہمیں بھی اور ان کو بھی, غیروں کو بھی, مسلمان اور نان مسلم سب آزمائش میں. اور ہمیں جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سنو یہ کام چلتا رہے گا لیکن ایمان رکھو, یہ کام روک بھی نہیں پاؤ گے, لیکن یہ ایمان ہو کہ یہ کام کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. یہ دنیا کی زندگی میں بھی اگر کامیاب ہو جائیں تو ہے کتنی دی دنیا کی زندگی کا وقفہ اور پیریڈ کتنا ہے پیریڈ. پہلے ہم تو دیکھیں, ہمارا تو ایمان ہو یہ پیریڈ ہے کتنا. چاہے کوئی ظالم بن کر کے یہ زندگی گزار دے, چاہے کوئی مظلوم بن کر کے سہ کر کے زندگی گزار دے. اے شمع تیری عمر طویل ہے, ایک رات ہنس کر اسے گزار یا رو کر گزار دے. کتنا وقت ہے اس دنیا کا. اس لیے ظالم اور مظلوم دونوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, پیغام دیتا ہے کہ سنو مظلومیت کی زندگی بھی لمبی نہیں ہے. کوئی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا تو ہم تو غم ہی مناتے ہیں, صرف غم, اور ہم احتجاج اور صورتحال کے خلاف ہی بات کرتے ہیں. ہم کم بات کرتے ہیں کہ شہادت کے مقام پر فائز ہونے والا کہاں پہنچ گیا. سمیہ شہید کر دی گئی اس امت کے فرعون کے ہاتھوں, ابو جہل کے ہاتھوں. پیارے نبی فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ جان کی شہادت اسلام کی راہ میں توحید کے لیے
یہ کچھ بڑی چیز نہیں ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے، جنت ہے۔ اگر مسلمان اسلام کی راہ میں، توحید کی راہ میں، دین کی راہ میں، دین کے حوالے اور ایمان کی حفاظت کے راہ میں اگر اپنی جان و مال لٹاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے، اس کی جان مار دی جاتی ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ناروا سلوک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دین اور مذہب پر بھی حملے ہوتے ہیں اور ان کے مراکز اسلامیہ اور اسلام کے شعار پر بھی حملے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نام بھی قبول نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تو یہی آزمائش ہے، اور تمہارے صحابہ، تمہارے نبی کے، ہمارے نبی کے بتائے ہوئے پرانے واقعات، حالات قرآن جو بیان کرتا ہے وہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہر طرح کے حالات میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ بہت ساری ڈیٹیل میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، نہ آپ سن سکتے ہیں کسی ایک مجلس میں، ایک پیریڈ میں، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ مسلسل جڑے رہنے کی ضرورت ہے، مسلسل علماء سے، علمی مشن سے، حالات کے تئیں جو ایکسپرٹ ہیں ان سے، اور خالص منہجی لوگوں سے، عام لوگ نہیں، جذباتی لوگ نہیں، دین کے نام پر سیاست کرنے والے لوگ نہیں، بھلے وہ مخلص ہو، بھلے وہ سمجھدار ہو قوم اور ملت کے بارے میں، اس پہلو سے کہ قوم و ملت کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، کیسے ان کو مضبوطی دی جا سکتی ہے، ان کا ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہی نمونہ ہے۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا اور کہا تمہاری بہتری کیسے ہوگی؟ جیسے ان کی ہوئی تھی، جیسے ان کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کے حالات کتنے بدتر تھے، آپ سوچئے کتنے بدتر تھے۔ انہیں بند کمروں میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مکہ میں انہیں اپنے صحن میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ صحن کی دیواروں سے لگ کر کے کفار اور ان کے بچے قرآن سن لیتے ہیں، تب تک ایکشن شروع ہو جاتا تھا، تب تک لوگ حرکت میں آ جاتے تھے کہ روکو روکو، ابو بکر کو روکو، فلاں کو روکو، قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ سن لیتے ہیں۔ سننے کے بعد ایسے تو تھے نہیں جیسے ہم ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے تو کچھ نہیں سمجھتے، وہ پڑھتے ہیں اور وہاں سنتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے، دل و دماغ بدلنے لگتا ہے، دل و دماغ بدلنے لگتا ہے۔ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ صورتحال تھی کہ بند کمروں میں، اپنے گھروں کے صحن میں 4 دیواریاں ہیں، اس کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے حالات ان پر چلتے تھے، لیکن بدل دیا اللہ تعالیٰ نے حالات، دھیرے دھیرے بدل دیا۔ جب تک حالات بدل نہیں گئے، اسلامی ریاست نہیں قائم ہو گئی، حاکم اعلیٰ کے اوپر جہاد آسمان سے فرض نہیں کر دیا گیا، تب تک آپ کہتے تھے سہو سہو، یہ تمہارا سہنا، یہ تمہاری مظلومیت، یہ تمہارے جان و مال، کاروبار، اہل و عیال اور وطن کی قربانی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عظیم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جب تمہیں ان قربانیوں کا بدلہ ملے گا تو کہو گے کہ کاش ہمیں 100 جانیں دے دی جاتی اور ایک ایک جان باری باری ہم اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں دشمنوں کے، کافروں کے ہاتھوں قربان کر دیتے۔ کتنا ایمان ہے میرا بھائیو ہمارا اس پر۔ اور اس دنیا کی، میں عرض کر رہا تھا اس دنیا کا پیریڈ کتنا ہے، کتنا ہے اس دنیا کا پیریڈ۔ حدیث میں آتا ہے اپنی انگلی ڈالو سمندر میں، اپنی انگلی ڈالو سمندر میں، نکال لو، دیکھو سمندر کا کتنا حصہ پانی تمہاری انگلی میں آیا ہے۔ کیسے سمجھائے دنیا میں ہم اپنے بندوں کو اللہ تعالی، ہمارے نبی کیسے سمجھائے آخرت کی زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی ملنے کے بعد موت نہیں ہے، اور اس زندگی میں تو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے حاکم اچانک مرتے ہیں،
بڑے بڑے پاور والے اچانک ملتے ہیں مرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین اور بزنس کا دنیا لیول پر کنٹرول کرنے والے اچانک مرتے ہیں، اچانک کوئی بیمار ہوتا ہے، اچانک کوئی حادثے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہزار کروڑ کے بن پر راج کرنے والا، عیش کرنے والا دیوالیہ اور کنگال ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس دنیا میں کیسے کیسے حالات آتے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے انسان کو۔ اس دنیا کا تو ایسے ہی، اس دنیا کا وقت اور عمر ہماری کتنی ہے، یہ ایمان ضروری ہے کہ یہ دنیا بہت مختصر ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ سب کو بتاتا ہے، سب کو، سارے بندے اس کے ہیں، ہم مخاطب ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھی اللہ کے مخاطب ہے، وہ بھی اللہ کے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ انہیں بتا دو جو لوگ ظلم و جور کی راہ پر، کمزوروں پر، نہتوں پر، توحید پرستوں پر، جن کا کوئی قصور نہیں سماج میں، جنہوں نے کوئی ظلم و جور نہیں کیا سماج میں، اپنے رب کی، خالص مالک کی، خالص خالق کی اپنی عبادت میں لگ گئے اور اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا چھوڑ دی، یہ حرام سے بچتے ہیں، حلال کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ کاٹنے سے بچتے ہیں، رشتہ جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر پڑوسی ہیں وہ۔ تو یہ دین ہے، اس دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے ان سے جو اس دین پر چلنے والے یا اس دین کی مخالفت پہ کام کرتے ہیں، باز آ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو یہ غلط راستہ، اور اگر ایسے ہی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ تو اے نبی ان کو بتاؤ، اب پہلے قوموں کا، پہلی طاقتور حکومتوں کا، پہلے پاورفل لوگوں کا حال بتاؤ جو سماج میں بڑی طاقت رکھتے تھے، بڑا نیٹ ورک بڑا تھا ان کا، سیاست میں بڑے مضبوط تھے، کوئی ان کا جوڑ نہیں تھا، کوئی چیلنج نہیں تھا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے نیست و نابود کر دیا، کیسے نیست و نابود کر دیا۔ ان کو یہ بھی بتاؤ اور اپنا بھی ایمان رکھو، ان کو صرف بتاؤ نہیں، اپنا بھی ایمان رکھو کہ اگر ظلم کی تاریخ یہ دہراتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت بھی دہرائی جاتی رہے گی، اس کی سنت بھی دہرائی جاتی رہتی ہے، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہمیں سمجھ کر کے زندگی گزارنا ہے، جیسے بھی حالات میں ہو، ہم ہر آدمی نہ بولے، آنے والے ہر طرح کے حالات میں ہر وقت نہ آدمی انتظار کرے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہر طرح کے حالات میں اپنے نبی کو اسوہ حسنہ ہم مان کے چلے کہ مکی دور میں آپ کیسے تھے، آپ کے صحابہ کی جماعت کے حالات کیسے تھے، پھر مدنی دور آیا تو کیسے حالات بدلے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا سب سے بڑی نادانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا، سب سے افضل وہ مومن ہے جس کا اخلاق سب سے بلند ہو، اور سب سے عقل مند وہ مومن ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے بلند ہو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، پتہ نہیں ہماری آپ کی زندگی کب اس کا چراغ گل ہو جائے، ہماری صحت کب متاثر ہو جائے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سارے مردوں اور عورتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان اور عافیت میں رکھے، ہر طرح کے حادثے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق۔ رب العالمین ہر طرح کے حالات میں ہمیں نبی کا اسوہ اپنے علماء کے واسطے سے ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اسلام پر رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، مسلک سنت پر رہیں، مسلک سلف پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو مسلک سلف اور مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله ورحمكم الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا